رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، یہ جو سنت اعتکاف ہے، کانا کحجتین و عمرتین، تو اس کا یہ اعتکاف 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے لحاظ سے آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ آج آ کر چونکہ دین سے دوری کی مختلف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو دین کے شعائر سے، دین کے امور سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انسان ویسے بھی سہولت پسند ہے، جہاں سے اسے چھٹی ملے اس جگہ کو وہ پسند بھی کرتا ہے عمومی طور پر، الا ماشاء اللہ۔ تو کچھ لوگ سنت کہہ کر کسی کام کو، اس کی حیثیت کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی فرض ہے، یہ کوئی واجب ہے، یہ تو صرف سنت ہی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے، جو جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 2678، کہ سنت کام کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی سنت کو زندہ کرنا سنت پہ عمل کے ساتھ ہے۔ جس وقت معاشرے میں عمل کسی کام پہ ختم ہوتا ہے تو وہ کام مٹ جاتا۔ اب کئی معاشرے ہیں کہ جہاں پر امامہ یا داڑھی کی سنت بالکل مٹ چکی ہے، وہ اس لیے کہ وہاں پر عمل نہیں ہو رہا، تو وہاں نسلوں کو پتہ ہی نہیں، جنریشن کو، کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کا فضل ہے، بر صغیر پاک و ہند میں، بالخصوص پاکستان میں ابھی یہ رنگ موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اب اس سے یعنی قوم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت پر عمل کتنا مفید ہے، کتنا ضروری ہے، اور کس قدر اس کا فائدہ ہے۔ یعنی اگرچہ یہ فرض واجب نہ بھی ہو تو بالخصوص اس کے اندر یہ پہلو جو ہے کہ جس سے جنت بھی ملتی ہو اور جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت بھی ملتی ہو، تو وہ عمل کتنا بڑا عمل ہوگا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحاح ستہ میں جامع ترمذی میں ہے، یہ ہمارے مبلغین کو اور عوام کو یہ حدیث ہر جگہ بیان کرنی چاہیے، تاکہ جو سنت کو ڈی گریڈ کرنے اور اس کی حیثیت کو معمولی قرار دینے کی ایک تحریک جاری ہے معاشرے کے اندر، اس کا اثر ختم ہو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم محبین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محب رسول کی پہچان کیا ہے، اور محب رسول اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے، اس کے لیے سرکار نے اس کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی اسے میری طرف سے یہ سند مل گئی کہ وہ میرا محب ہے۔ اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرا محب ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ معیت کا لفظ بولا، آگے اس کی تفصیلات علیحدہ ہیں، لیکن ماں نے یہ تو واضح کر دیا کہ اس بندے کو جنت بھی ملے گی، اور جنت بھی وہ کہ جس میں سنگت، معیت اور رفاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے کی حیثیت کے مطابق اسے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات بھی میسر آئیں گی۔ ایک بات
یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لٹریچر میں یعنی عربی زبان کی جو کتابیں ہیں، فقہ حدیث کی جو کتابیں ہیں، تفسیر کی جو کتابیں ہیں، ان میں کبھی کسی کام کو سنت اس لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ثابت سنت سے ہے، اگرچہ اس کا گریڈ واجب کا ہے، یعنی اس کا درجہ سنت سے اوپر، فرض سے نیچے واجب کا ہے، لیکن اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عید الفطر کی نماز واجب ہے، اسے سنت کہہ دیا جاتا۔ داڑھی رکھنا مٹھی بھر واجب ہے، اس کو سنت کہہ دیا جاتا۔ تو یہاں جو اس کو سنت کہا جا رہا ہے کہ ثبوت اس کا سنت سے ہے، نہ یہ کہ درجہ سنت کا ہے بلکہ درجہ واجب کا ہے کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا، اس کے وجوب پر امت جو ہے وہ متفق ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ جو غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، یہ تو صرف سنت ہے، حالانکہ وہ تو واجب ہے کام، اور سنت اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ثابت بالسنہ ہے اور اس پر سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ صرف سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار فرمائی ہے، دوام، ہمیشگی، چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ فی الاشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت یعنی ہمیشگی، دوام فرمایا ہے کہ نہیں، ہمیشہ وصال کے سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر احسن طریقے سے یعنی دوام کے لحاظ سے بھی عمل کیا ہے۔ اس میں البدائع والثناء کے اندر جلد نمبر 2 میں یہ چیز بھی ذکر کی گئی کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشر الاواخر من شہر رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اس پر آگے اعتکاف مرتب ہوا، اس سے لے کر لمحہ وصال تک جتنے رمضان آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے اندر اعتکاف فرمایا۔ اس واسطے امام زہری یہ کہا کرتے تھے، جو انہوں نے لکھا الجوہرہ میں بھی وہ قول موجود ہے، لیکن یہاں تفصیل سے البدائع کے اندر موجود ہے۔ البدائع الثناء اس کے لحاظ سے یہ الفاظ بڑے خاص ہیں کہ امام زہری کہا کرتے تھے، عجبا للناس ترکوا الاعتکاف، تعجب ہے مجھے لوگوں پر کہ انہوں نے اعتکاف ترک کر دیا۔ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل الشیء ویترکہ ولم یترک الاعتکاف منذ دخل المدینہ الی ان مات، کہ لوگ تو اس سنت پہ بھی امت عمل کرتی ہے کہ جو کام سرکار نے کبھی کبھی کیا ہو، کبھی نہ کیا ہو، سنت تو وہ بھی ہے، یعنی اس سنت کو زندہ کرنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ اور یہ اعتکاف کی سنت، اس کے لحاظ سے امام زہری نے کہا کہ یہ تو وہ سنت ہے لم یترک الاعتکاف، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ترک نہیں کیا۔ کب سے؟ منذ داخل المدینہ تھا، جب سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، الی ان مات، یہاں تک کہ آپ کے وصال کا سال آ گیا، تو اس تک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت کی۔ تو اس بنیاد پر یہ اعتکاف سنت بھی ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے کہ جس کی اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید جو ہے وہ مروی ہے۔ اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف سے جو آپ کا یہ عمل ہے، اس پر پھر فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اصطلاح کے اندر اس کا ذکر کیا کہ مؤکدہ بھی ہے اور ساتھ یہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا، یعنی اس نوعیت میں کہ انہوں نے سنت مؤکدہ ترک کی۔ اور ایک بندہ بھی اگر معتکف بن گیا اس مسجد کے اندر تو وہ چونکہ یہ علی الکفایہ ہے، سنہ کفایہ ہے، تو اس بنیاد پر کفایت ہو جائے گی کہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی اعتکاف کرے گا سنت سمجھ کے اور پھر سنت مؤکدہ سمجھ کے تو اس کو مکمل فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹھ گیا اور اب کہا جائے اور بیٹھے گا تو اس کو تو ثواب تھوڑا ملے گا۔ یعنی جو بھی بیٹھے گا اعتکاف کرے گا اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کے پیش نظر یعنی یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس عادت سے بہرہ ہونا چاہیے، تو اس بنیاد پر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مکمل اجر ملے گا۔